ليس يدركه بصر ولم يحط به نظر قوي منيع بصير سميع رؤوف رحيم عجز عن وصفه من يصفه وضل عن نعته من عرفه قرب فبعد وبعد فقرب يجيب دعوة من يدعوه. نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ نظر اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وہ قوی، برتر، بصیر، ہر بات کا سننے والا اور مہربان و رحیم ہے۔ جس شخص نے بھی اس کا وصف کرنا چاہا عاجز ہو گیا، جس نے اس کو پہچانا اس نے خطا کی۔ وہ باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے اور دور ہونے کے باوجود قریب ہے۔ جو اس سے دعا کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے۔ ويرزقه ويحبه ذو لطف خفي وبطش قوي ورحمة موسعة وعقوبة موجعة رحمته جنة عريضة مونقة. اور روزی دیتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ وہ صاحب لطف خفی ہے، اس کی گرفت قوی ہے اور عنایت بہت بڑی ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عذاب دردناک ہے۔ اس کی رحمت جنت ہے جو وسیع اور تعجب خیز ہے۔ وعقوبته جحيم ممدودة موبقة وشهدت ببعث محمد رسوله وعبده وصفيه ونبيه ونجيبه وحبيبه وخليله بعثه في خير عصر وحين فترة وكفر رحمة لعبيده. اس کا عذاب دوزخ ہے جو مہلک اور پھیلا ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول، بندے، صفی، نبی، خاندانی نجیب و شریف، محبوب، دوست اور برگزیدہ ہیں۔ ان کو ایسے وقت مبعوث برسالت کیا جبکہ زمانہ نبی سے خالی تھا اور کفر کا دورہ تھا۔ وہ اس کے بندوں پر رحمت ہیں۔ ومنة لمزيده ختم به نبوته وشيد به حجته فوعظ ونصح وبلغ وكدح رؤوف بكل مؤمن رحيم سخي رضي ولي زكي. مزید برآں احسان ہے، اپنی نبوت کو ان پر ختم اور اپنی حجت کو ان پر مضبوط کر دیا۔ پس انہوں نے واعظ فرمایا اور نصیحت کی اور خدا کے حکم کو بندوں تک پہنچایا اور ہر طرح کی کوشش کی۔ وہ ہر مومن پر مہربان ہے، وہ رحیم، سخی اور ان کے پسندیدہ اور پاکیزہ دل ہیں۔ عليه رحمة وتسليم وبركة وتعظيم وتكريم من رب غفور رحيم قريب مجيب. وصيتكم معشر من حضرني بوصية ربكم وذكرتكم بسنة نبيكم فعليكم برهبة تسكن قلوبكم. ان پر خدا کی جانب سے رحمت و سلام، برکت و عظمت و اکرام ہو جو بخشنے والا، مہربان، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے حاضرین مجلس، میں تمہیں تمہارے پروردگار کا حکم سناتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تمہارے پیغمبر کی سنت یاد دلاتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ خدا سے ڈرو تاکہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو۔ وخشية تزري دموعكم وتقية تنجيكم قبل يوم تبليكم وتزهلكم يوم يفوز فيه من ثقل وزن حسنته وخف وزن سيئته. اور خدا سے ایسا ڈرو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور ایسی پرہیزگاری اختیار کرو جو تم کو نجات دلائے قبل اس کے کہ آزمائش کا دن آ جائے اور تم پریشانی میں گم ہو جاؤ۔ اس روز وہی شخص رستگار و کامیاب ہوگا جس کے ثواب کا پلہ بھاری اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ وَلْتَكُمْ مَسْأَلَتُكُمْ وَتَمَلُّقُكُمْ مَسْأَلَةَ ذُلٍّ وَخُضُوعٍ وَشُكْرٍ وَخُشُوعٍ بِتَوْبَةٍ وَتَوَرُّعٍ وَنَدْمٍ وَرُجُوعٍ وَلْيَغْتَنِمْ كُلُّ مُغْتَنِمٍ مِّنْكُمْ صِحَّتَهُ قَبْلَ سُقْمِهِ. تم کو چاہیے کہ جب بھی اس سے دعا کرو تو بہت ہی عاجزی اور گڑ گڑا کے توبہ اور خوشامد اور ذلت کے ساتھ کرو، اور دل سے گناہوں کا خیال دور کر کے ندامت کے ساتھ خدا کی طرف رجوع ہو۔ تم کو چاہیے کہ بیماری سے قبل صحت کو، وشبیبته قبل حرمه وسعته قبل فقره وفرغته قبل شغله وحذره قبل سفره قبل هو يكبر ويهرم ويسقم.
यमुल्लुहु तबीबुहु اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، فقر سے پہلے خوشحالی کو، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور سفر سے پہلے حضر کو، اور کام میں مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے اور تم سب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ، یا مرض حاوی ہو جائے اور طبیب رنج میں مبتلا کرے۔